الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر پھر حضور علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ملت ابراہیمی کا ذکر فرمایا اور اس کے بنیادی اصول بیان کیے، پھر بیت اللہ شریف کے قبلہ مقرر ہونے پر یہودیوں کے اعتراضات کا تذکرہ ہوا، اور اس کے متعلق تھوڑا بہت بیان آگے بھی آئے گا۔ کل کے درس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے ان آیات کریمہ کے اندر، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152۔ اس سے ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے جس کو ہم نے تہذیب الاخلاق یا تہذیب نفس کا نام دیا تھا۔ تو تہذیب نفس کا پہلا اصول بیان دیا تھا۔ تہذیب نفس کا لفظ اگر آپ حضرات کو سمجھ نہیں آ رہا تو اس کے لیے آپ لفظ مہذب استعمال کر سکتے ہیں۔ تہذیب نفس اور مہذب، تہذیب مصدر ہے اور مہذب اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی وہ شخص جس کے اندر تہذیب پائی جائے۔ اور اس کو اگر ہم انگریزی زبان میں کنورٹ کریں تو اس کو ہم کلچرڈ کہہ سکتے ہیں، کلچرڈ، یعنی ایک انسان کے اندر اگر تہذیب ہے اس کو مہذب بولا جائے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسنالٹی بہت کلچرڈ پرسنالٹی ہے، بہت مہذب اور تہذیب یافتہ پرسنالٹی ہے۔ لیکن اسلامی تہذیب اور جس زبان کا میں نے لفظ بولا ہے، ان دونوں تہذیبوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لہذا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 سے ایک نیا باب شروع ہوا ہے جس کو تہذیب النفس کا نام دیا گیا ہے، کلچرڈ۔ تو تہذیب نفس کا سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کیا کرو، ذکر زبان پر بھی کیا کرو، ذکر قلب سے بھی کیا کرو، اور ذکر عمل سے بھی کیا کرو۔ اور دوسرا اصول شکر کا تھا کہ واشکرونی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو، میری نافرمانی مت کرو۔ آج کا درس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ حضرات آج کے درس کو بگوش قلب سماعت فرما لیں اور میں خود بھی اس
درس کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا ڈالوں تو ہمیں تہذیب اپنانے اور تہذیب دیکھنے اور تہذیب سمجھنے کے کافی حد تک سمجھ آ جائے گی۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس نئے باب کو جو شروع ہوا ہے اپنی حکمت میں تہذیب الاخلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ تہذیب الاخلاق، اس باب میں اس چیپٹر کے اندر تہذیب الاخلاق کے بڑے بڑے اصول بیان کیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حکمت کے مطابق کوئی بھی قوم ترقی کی 5 منازل طے کیے بغیر برسر عروج نہیں پہنچ سکتی، یعنی عروج تک، اور وہ اپنا جسے ہم انگلش میں پیک کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی قوم اپنی پیک، اپنی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ ان 5 منازل کو طے نہ کر لے، ان 5 منازل کو سر نہ کرے۔ تو ترقی یافتہ قوم کی پہلی منزل تہذیب الاخلاق ہے۔ دوسری منزل اس کو تدبیر کہتے ہیں، تدبیر منزل۔ پھر تدبیر منزل کے 4 قانون ہوتے ہیں۔ تدبیر منزل کے اندر پہلا قانون شادی اور خوشحالی کے متعلق ہے کہ جہاں آپ ایک قوم کے اندر رہ رہے ہیں وہاں آپ خود کو تہذیب الاخلاق کی لمٹ میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ آپ اسی قوم کے اندر، اسی معاشرے کے اندر پہلا قانون یہ سیکھیں کہ اس معاشرے میں آپ کو خوشحالی اور شادی کے لیے کون کون سے اخلاق اور کون کون سی مہذبیت چاہیے ہوتی ہے۔ پھر اسی قانون کے اندر میاں بیوی کے حقوق و فرائض آتے ہیں۔ دوسرا قانون تدبیر منزل کے اندر والدین اور اولاد کی اصلاح کے متعلق ہے کہ باپ اور بچہ، باپ اور بیٹا آپس میں کس طرح تعلق رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ باپ اپنے بچے کی اصلاح کس طرح کرے۔ تو تدبیر منزل میں جو دوسرا قانون ہے وہ ہے والدین اور اولاد کی اصلاح۔ تدبیر منزل میں تیسرا قانون ہے مالک اور مملوک کے تعلقات۔ اگر کوئی شخص مالک ہے، اس کے نیچے مملوک ہے، تو ان دونوں کے درمیان تعلقات، ریلیشن یا ان دونوں کے درمیان جو کنیکشن ہے، ربط ہے، وہ کس طرح ہونا چاہیے۔ تدبیر منزل میں تیسرا قانون مالک، اور ہمارے ہاں ہر بندہ عارضی طور پر مالک ہوتا ہے۔ میں ایک کارخانے کا مالک ہوں، فیکٹری کا مالک ہوں یا کسی کمپنی کا مالک ہوں، تو میرے نیچے جو لوگ رہتے ہیں، جو کام کرتے ہیں میرے پاس، وہ میرے مملوک ہیں۔ تو میرے مالک کی حیثیت سے اور مملوک جو میرے پاس کام کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان تعلقات کس طرح ہونے چاہیے۔ اور چوتھا قانون وہ اقربا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان کی اصلاح کی تدبیر ہوتی ہے۔ آپ کے جو اپنے ہیں، آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں، آپ کے خالہ زاد ہیں، آپ کے مامو زاد ہیں، آپ کی خالہ کے بیٹے ہیں، آپ کی جو ہے وہ پھوپھو کے بیٹے ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، آپ کی بھانجیاں ہیں، ان تمام لوگوں کو ہم عزیز و اقارب کہہ سکتے ہیں۔ تو چوتھا قانون تدبیر منزل کے اندر وہ ہے اقربا اور عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات اور ان کی اصلاح۔ تہذیب الاخلاق اور تدبیر منزل کے بعد ترقی یافتہ قوم کی جو تیسری منزل ہوتی ہے، تہذیب الاخلاق پہلا اصول، تدبیر منزل دوسرا اصول جس کے اندر ہم نے 4 قانون پڑھے، پھر تیسری منزل تدبیر مدنیہ ہوتی ہے۔ مدنیہ شہر کو کہتے ہیں، سٹی اور علاقے اور شہر کو کہتے ہیں۔ تو ترقی یافتہ قوم تیسرے نمبر پر
تدبیر منزل تدبیر مدنیہ کرتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ تدبیر مدنیہ کے اندر شہر، بستی اور محلے کی اصلاح اور درستگی مطلوب ہوتی ہے کہ محلہ کس طرح ٹھیک ہو، شہر کس طرح ٹھیک ہو، بستی کس طرح ٹھیک ہو. تو تیسرے نمبر پر ترقی یافتہ قوم وہ تدبیر مدنیہ یعنی پلاننگ کرتی ہے سٹی کے بنانے کی، جس کے اندر بستی بھی آتی ہے، ویلیج بھی آتا ہے، ڈسٹرکٹ بھی آتا ہے. تیسرے نمبر پر جو ہے وہ کیا ہے؟ پلان سٹی کا جو ہے وہ پلان ہوتا ہے، جسے تدبیر مدنیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد چوتھی منزل وہ ہے اصلاح ملک. اب ہم سٹی سے نکل کر، مدینے اور شہر سے نکل کر اس سے آگے ایک سٹیپ جائیں گے جو ہے ملک کی اصلاح کے متعلق. تو ترقی یافتہ قوم کی جو چوتھی منزل ہے وہ ہے اصلاح ملک. اپنے کنٹری، اپنے ملک، اپنے رہنے کے دیش کے اندر آپ نے جو ہے وہ کس طرح اصلاح کرنی ہے. پھر ترقی یافتہ قوم کی پانچویں منزل وہ ہے خلافت کبریٰ، جس کے ذریعے تمام جہان کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر کس طرح خلافت کو نازم کرنا، کس طرح قائم کرنا ہے، کس طرح سارے جہان کی اپنی اصلاح کرنی ہے. تو ترقی یافتہ قوم ان پانچ منازل کو طے کیے بغیر وہ برسر عروج نہیں پہنچ سکتی، وہ پیک اور چوٹی تک پہنچ نہیں سکتی جب تک وہ ان پانچ منازل کو طے نہ کرے. علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ارتفاق رابع کے اصول کے مطابق مبعوث فرمایا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ بین الاقوامی، انٹرنیشنل، تمام عالم کی اصلاح ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیا ہے؟ وہ انٹرنیشنل سطح پر ہے، بین الاقوامی بعثت ہے. تمام عالم کی اصلاح کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا گیا ہے. بہرحال جو قوم ترقی کے بام پر پہنچتی ہے اسے بہرحال یہ پانچ منازل طے کرنا پڑتے ہیں. ترقی کے آخری زینے پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں اس قدر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ خطیرۃ القدس یا بہشت بری کا ممبر بن جائے، کہ اس کے اندر بہشتی لوگوں کی صفات آ جائے. کب آئے گی؟ جب تک ان پانچ منازل کو طے کرے گا انسان، تب اس کے اندر بہشتوں والی صفات آئیں گی. اگر وہ خطیرۃ القدس تک پہنچ نہیں سکتا، ان منازل کو طے نہیں کر سکتا، تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. گزشتہ درس میں تہذیب الاخلاق کے 5 اصولوں کا اجمالاً تذکرہ آ چکا ہے. ان میں سے 2 اصول، ذکر الہی جو پہلے نمبر پر تھا اور شکر کا بیان، گزشتہ رکوع میں آ چکا ہے. ظاہر ہے کہ ان 5 اصولوں پر عمل کیے بغیر کوئی شخص مہذب نہیں کہلا سکتا. موجودہ زمانے میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جس شخص کے لیے مہذب کا ہم معنی لفظ بولا جاتا ہے اسے کلچرل کہتے ہیں، لیکن وہ اسلام کے اصولوں سے مقطعاً مطابقت نہیں رکھتا. جو میں نے آپ کو بتایا ہے، انگریزی کا جو کلچرل لفظ ہے اور اسلام کا جو مہذب لفظ ہے، ان دونوں کے اندر کافی فرق ہے. ہم صحیح معنوں میں کلچرل یا مہذب اسے کہیں گے جو اسلام کے قائم کردہ ان 5 اصولوں پر پورا اترے گا. آیت زیر درس میں آیت نمبر 153 میں 153 میں اللہ جل جلالہ تہذیب الاخلاق کا تیسرا اصول صبر بیان کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ استعانت پکڑو، طلب مدد پکڑو. استعینوا باب استفعال کا صیغہ ہے اور اس میں جو ہے وہ طلب کا مادہ پایا جاتا ہے کہ آپ طلب کرو اللہ سے مدد. کس چیز کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. صبر جو ہے وہ ملت ابراہیمیہ کا، معذرت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا،
کس استعانت پکڑو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. صبر ملت ابراہیمی کا ایک اہم اصول ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس کے اندر سب سے پہلا اصول صبر ہے. اگر آپ حضرات پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے آزمایا گیا صبر کے ساتھ صبر کے ساتھ صبر کے ساتھ. پیدا ہوئے تو ماحول سارا مشرکانہ ہے، بت پرستی کا ماحول ہے. اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے دشمنی مول لی، تکلیفوں پر صبر کیا، آگ میں ڈالے گئے صبر کیا. اللہ جل جلالہ نے بیٹا دیا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا، صبر کیا. پھر اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو چھوڑ دو، صحرا میں چھوڑ دو، عرب کے بیابان میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا، صبر کر لیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا سب سے اہم اصول کیا ہے؟ وہ ہے صبر. اگر کوئی شخص صبر نہیں کر سکتا تو ملت ابراہیمی کے ایک اہم اصول سے جو ہے وہ غافل ہے. کنز العمال میں ایک حدیث موجود ہے جسے امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں اور دوسرے علماء نے بھی نقل کیا ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ صبر کا معنی کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز کو برداشت کرنا ہوتا ہے. برداشت، اور اس کے 3 مادے ہیں، یعنی صبر کے 3 درجات ہم کہہ سکتے ہیں. صبر کے 3 سٹیپس ہیں، 3 درجات ہیں. سب سے پہلے نمبر پر ہے صبر علی المعصیت، دوسرے نمبر پر ہے صبر علی الطاعہ، اور تیسرے نمبر پر ہے صبر عن المعصیہ. پہلا سٹیپ صبر کا کون سا ہے؟ وہ ہے صبر علی المعصیت، اور وہ یہ ہے کہ اہل ایمان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو وہ اسے اللہ کی جانب سے سمجھ کر اس پر صبر کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں اتنا کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے شخص کا تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا جو ریلیشن ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. اسی لیے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا. حضور علیہ السلام نے امت کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ یقین میں اس قدر درجہ عطا کر، اس قدر یقین کا درجہ عطا کر کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں. ایسا شخص ہر تکلیف پر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے، اسی کا ارادہ اور مشیت کام کر رہی ہے. وہ ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کرے گا، اس پر کوئی جزع اور فضع نہیں کرے گا، نہ چیخے گا، نہ چلائے گا، نہ کوئی واویلا کرے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کام پر صبر کرے گا. اور یہ اس کے تعلق باللہ کی نشانی ہے. اس کی مزید تشریح آپ علیہ السلام کے حدیث میں یوں آئی ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، کسی مصیبت کی ابتدا میں صبر کرنا ہی صبر کی علامت ہے. وگرنہ جب تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے انسان تھک جائے، جب وہ رو رو کر خود کو تھکا ڈالے، جب وہ رو رو کر اپنی آنکھوں کو خشک کر ڈالے، جب اس کے اندر آواز نکالنے کی ہمت اور طاقت ختم ہو جائے اور پھر کہتا ہے کہ صبر، یہ تو صبر نہیں ہوا. اس کے اندر رونے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اس کے بدن میں اور پانی نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اس پانی کو نکالے. تو لہٰذا آپ علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر وہ صدمے کے پہلے ابتدا میں ہوتا ہے. اور اس کا پس منظر بہت عجیب پس منظر محدثین ذکر کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک عورت قبر پر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، اور وہ جو رونے کا انداز ہے وہ صبر کے خلاف ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کو کوئی جملہ ارشاد فرمایا. وہ عورت آپ علیہ السلام کے پاس آ گئی، آپ علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور صبر کا کہا. تو اس نے کہا کہ میں نے صبر کر لیا ہے. آپ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو صدمے کے آغاز اور ابتدا میں ہوتا ہے. اب تو آپ صبر کے ساتھ عادت ہو چکی ہیں، اب تو تکلیف کے ساتھ آپ عادت ہو چکی ہیں. تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے، تمام وسائل سے مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر صبر کرنا ہی پڑتا ہے، وہ تو صبر نہیں ہوا. پھر لہٰذا اللہ تعالیٰ کہ ہر حکم کی اطاعت پر صبر کرنا، یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کیا ہے؟ صبر علی المعصیت. صبر علی المعصیت نہیں، صبر علی المصیبت، کہ ہر مصیبت پر، ہر تکلیف پر، ہر پریشانی میں صبر کرنا. جو صبر کا دوسرا درجہ ہے، جو دوسرا مادہ یا دوسرا سٹیپ صبر کا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ.
ظاہر ہے کہ کوئی کام بھی بغیر حوصلے اور برداشت تکلیف کے اٹھنا پڑتا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کر پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے صبر کا دوسرا درجہ. صبر علی الطاعت، کہ آپ نے اللہ کے ہر حکم پر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے آپ نے صبر کرنا ہے. نفس کہاں چاہتا ہے کہ آپ گرمیوں کی مختصر رات ہو، آپ درس تفسیر سے فارغ ہو تو رات کے 11 بج رہے ہوں، پھر صبح کی نماز بھی 4 بجے ہو، اور پھر آپ درس کے بعد کھانا کھائیں اور آرام کے لیے لیٹ جائیں تو 12 بج جائیں، اور آپ پھر 3 گھنٹے بعد اپنے ڈبل بیڈ اور فوم سے اور اے سی والے روم سے باہر جائیں. سخت گرمی ہے باہر، صبح کا وقت بھی گرم ہوتا ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں پچھلا مہینہ گزرا ہے. تو کہاں برداشت کرتا ہے نفس کہ آپ 3 گھنٹے نیند کرنے کے بعد اے سی کے روم سے باہر نکل کر مسجد کی طرف جائیں اور گرمی میں نماز پڑھیں فجر کی. 3 گھنٹے آپ نے آرام کیا ہے، کہاں برداشت ہوتا ہے نفس سے یہ. جب آپ یہ کریں گے 3 گھنٹے نیند کے بعد آپ نے اپنے بستر کو لات مار کر اٹھ گئے اور مسجد چلے گئے، وضو کر لیا، گرمی برداشت کر لی، تو یہ ہے صبر علی الطاعت. اللہ کی اطاعت پر صبر اسی کو کہتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے صبر عن المعصیت. صبر کا جو تیسرا مادہ ہے یا صبر کا جو تیسرا درجہ یا سٹیپ ہے اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیت. اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کا نفس خواہشات کے سامنا کرے، جب نفسانی خواہشات سامنے آ جائیں تو انسان کو ان پر کنٹرول کرے اور اپنے نفس کو معصیت یعنی گناہ سے روکے. جو شخص حرص اور خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے تو وہ ہر نفسانی خواہش کے آگے جھک جاتا ہے اور اس طرح معصیت میں گرفتار ہو جاتا ہے. یہی وہ موقع ہے کہ جب انسان صبر عن المعصیت کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کامیابی سے ہنکنار ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر کے عطا، بغیر حساب اجر عطا کرے گا. طبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے یا الصبر نصف الایمان، کہ صبر نیم آدھا ایمان ہے. اور تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 پر آتا ہے کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، کہ صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسا ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے. تو کوئی جب جسم سے سر علیحدہ ہو جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر صبر کا مادہ ختم ہو جائے تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صبر ایسا قیمتی اصول ہے کہ اس کے متعلق فرمایا لا ایمان لمن لا صبر له، جس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اس کا کوئی ایمان باقی نہیں رہا، یعنی اس کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا ہے. اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو، یعنی اس پر کار بند ہو جاؤ، کوئی مشکل درپیش ہو، اطاعت کا محل ہو، معصیت سے رکنے کا موقع ہو، ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رکھو. تہذیب الاخلاق کا یہ تیسرا اصول ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہیں سفر پر جا رہے تھے اور راستے میں اطلاع موصول ہوئی کہ گھر کا کوئی فرد انتقال کر چکا ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنی سواری سے اتر کر، سواری ان کے پاس اونٹ تھی یا گدھا یا گھوڑا جو بھی تھی، اس سواری سے اتر کر اپنی سواری کو سائیڈ پر باندھ لیا اور 2 رکعت نفل پڑھی اور اس کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس کے بعد کہا مجھے اس چیز کا حکم تھا، میں نے اپنا کام کر لیا، باقی اللہ کی مرضی، جو اللہ کرے گا. لہذا صبر تہذیب الاخلاق کا یہ تیسرا اصول ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے. پھر صبر کی 3 درجات ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ صبر علی المصیبت، کہ ہر قسم کے حالات آپ پر آ جائے تو آپ نے اس پر صبر کرنا ہے، چاہے مالی نقصان ہو. اگلی آیت میں پھر آئے گا، اللہ جل جلالہ بتائیں گے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، خوف کے ساتھ گھبراہٹ آپ پر آئے گی، ڈر آئے گا، ونقص من الاموال، کبھی مال کم ہو جائے گا، مالی نقصان آ جائے گا، اللہ کو آزمائے گا. والانفس، جانی قربانی دینی پڑے گی، اولاد مر جائے گی،
باغات اور میوے ختم ہو جائیں گے، طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفوں سے ہم آپ کو آزمائیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا جو درجہ ہے صبر کا، صبر علی المصیبت سے کام لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نفس تھکا ہوا ہے، اطاعت کے لیے اٹھ نہیں رہا، تو آپ نے دوسرا صبر کرنا ہے، وہ صبر علی الطاعت، کہ آپ نے نفس کو اطاعت کا پابند کرنا ہے۔ روزے رکھنے ہیں، چاہے وہ پشاکال کے روزے ہوں، چاہے وہ جون جولائی کے روزے ہوں، چاہے روزہ 15 گھنٹے کا ہو، چاہے وہ 8 اور 9 گھنٹے کا ہو، 10 گھنٹے کا ہو، آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ صبر علی الطاعت ہے۔ تہجد کے اگر آپ اٹھ سکتے ہیں تو اٹھ جائیں، صبر علی الطاعت ہے۔ لہذا جو دوسرا ہے وہ ہے صبر علی الطاعت۔ لہذا اے ایمان والو، استعانت حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اور دوسرے نمبر پر آیت میں نماز ہے۔ جس شخص نماز کی روح پیدا ہو گئی، جس شخص کے اندر نماز کی روح پیدا ہو گئی، وہ توحید کے اعلیٰ مقام پر جو ہے وہ فائز ہو جائے گا۔ نماز کے متعلق فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد آوری کے لیے نماز قائم کرو، اور اس سے اخبات حاصل ہوگا۔ فرمایا وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر اور بڑائی بیان کرو۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھو۔ طہارت قائم رکھنا فرشتوں کی صفت ہے، اور فرشتوں سے مشابہت رکھنا ہے، اور یہ نماز کے لیے بمنزلہ شرط کے ہے۔ اخبتوا الی ربہم، نماز میں اخبات پایا جاتا ہے جو کہ بہت بڑی صفت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ نماز افضل العبادات ہے۔ جب انسان دنیاوی امور میں پڑھ کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے پھر قائم، تو نماز اس کا تعلق پھر اللہ سے قائم کر دیتی ہے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور اعانت صابروں کے ساتھ ہے۔ الغرض بشمول پچھلی آیت کے، آیت نمبر 152، آیت نمبر 153 کے اندر سب سے پہلے ذکر اللہ کا ذکر کرو، دوسرے نمبر پر شکر کا بیان ہوا، پھر تیسرے نمبر پر صبر کا بیان ہوا، اور پھر جو تہذیب اخلاق کے بڑے بڑے اصول ہیں دو اور ہیں، ایک ہے دعا اور دوسرا ہے تعظیم شعائر اللہ۔ یہ 5 اصول ہو جائیں گے۔ پہلا ذکر ہو گیا، دوسرا شکر ہو گیا، تیسرا صبر ہو گیا، اور چوتھا دعا، اور پانچواں تعظیم شعائر اللہ۔ یہ تہذیب الاخلاق کے بڑے بڑے اصول ہیں، ان میں سے ہر اصول اہم ہے۔ کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک اصول اہم ہے، اور ہر ایک اصول کے اوپر اگر ہر ایک پہلو کو بحث کیا جائے تو شاید کئی دن اس کے درس میں گزر جائیں۔ لہٰذا آپ کے سامنے جو عنوانات ہیں ان آیات کریمہ کے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ آپ ان 2 آیات کو پکڑ کر زندگی گزارنا شروع کر دیں تو آپ کو زندگی بہت ہلکی لگے گی، بہت آسان لگے گی، کیونکہ تہذیب الاخلاق کے 5 اصول ان 2 آیات کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ جل جلالہ کے راستے میں جان دینے والوں کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ظاہری جسم تو مر جاتا ہے، اس کی جو مادی حیات ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، مگر شہید کو جو اگلے جہان میں اعلیٰ ترقی حاصل ہو جاتی ہے وہ اعلیٰ ترین زندگی ہے۔ انہیں انبیاء علیہم السلام جیسی اعلیٰ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی تو بہرحال ختم ہونے والی ہے، یہ تو مصائب و آلام کی زندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں شہید کو جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ نہایت فائق اور اعلیٰ تر ہوتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم اگرچہ بالطبع فانی ہے، یہ فنا ختم ہونے والا ہے، مگر بعض اوقات شہداء کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں، ان پر زمانے کے تغیر و تبدل اور مٹی کا اثر نہیں ہوتا۔
انبیاء علیہ السلام کے اجسام کے متعلق تو واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھا جائے، مگر بعض اوقات شہداء کے جسم بھی اللہ کے حکم سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اے لوگو تم شہداء کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں جو دائمی زندگی حاصل ہوئی ہے وہ اس جہاں سے الگ ایک دوسرا جہان ہے جو تمہارے فہم و ادراک سے بالا ہے۔ آپ اس مادی جہان کی چیزوں سے واقف ہیں، اس کی اشیاء آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، عقل سے سمجھ سکتے ہیں، مگر اگلے جہان کی چیزوں کو نہ تم دیکھ سکتے ہو، نہ تمہارے کان اس کی سماعت کی تالاب لا سکتے ہیں، نہ تمہارے عقل انہیں سمجھنے کے قابل ہے۔ اس جہان کی چیزوں کو وہاں جا کر ہی دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، میں آپ کی ایک مثال یہاں کو بتا دوں۔ یہاں ایک بہت متنازع مسئلہ جو ہے وہ اس آیت کریمہ کے اندر زیر بحث لایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں کوئی عالم سن رہا تھا تو اس نے کوئی اس طرح کا اعتراض کیا تھا کہ اگر انسان قبر میں زندہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں کہ زندہ ہیں؟ یہاں بیماری بھی آ رہی ہے اور غم بھی آ رہا ہے، لہٰذا بس جاؤ اپنے سارے لوگوں کو ٹھونکو قبروں کے اندر، کیونکہ قبر میں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کو ایک کتاب کے اندر جواب دیا گیا ہے کہ اس جہان کی جو زندگی ہے وہ ایک الگ زندگی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اوپر ایک وقت گزرا ہے جو کہ ہم بطن مادر کے اندر تھے، رحم مادر کے اندر تھے، ماں کے پیٹ کے اندر تھے، وہ ایک وقت تھا، ہم وہاں زندہ تھے، اور وہ زندگی تمام دنیا کے لوگ مانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر لوگ زندہ ہوتے ہیں، لیکن اس کو کوئی شعور نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب دنیا کے اندر جب وہ آ گئے تو غم آ رہے ہیں، مصیبت آ رہے ہیں، تو کیا مطلب اس کو واپس ماں کے پیٹ کے اندر ڈال دیا جائے، کیونکہ دنیا میں تو غم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ تو بہت اچھا جواب دیا تھا کہ جس طرح آپ یہ اعتراض کر رہے ہو کہ زندگی کے اندر جو تکلیفیں ہیں لہٰذا قبر میں ٹھونک دو، تو اس سے بہتر ہے کہ واپس ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈال دو۔ کیوں؟ وہاں بھی زندگی تھی، حیات تو تھی، وہ تم بھی مانتے ہو، ساری دنیا مانتی ہے، لہٰذا پھر قبر اور دنیا کے پیٹ سے تو بہتر ہے کہ ماں کا پیٹ، انسان دوبارہ انسان ماں کے پیٹ کے اندر چلا جائے، زندہ بھی ہے، اور لیکن وہاں کے رہنے کا اصول الگ ہے، وہاں کے رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جسم ایک اپنے محور میں رہتا ہے، اس حیات کا اپنا ایک تعلق ہے جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ہے۔ دنیا کی حیات کا اپنا ایک شعور ہے، اور آخرت کی حیات کا اپنا ایک الگ جو ہے وہ محور ہے۔ لہٰذا ان تینوں کا جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ سمجھنے کا اور فہم کا جو ہے الگ الگ وہ نظریہ ہے۔ لہٰذا تم اس جہان کے اندر اس جہان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، وہاں جا کر ہی دیکھا جا سکتا ہے اور پرکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر ہم زندگی کو نہیں دیکھ سکتے، وہاں کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، اس طرح ہم دوسرے جہان کی زندگی، قبر کی زندگی کو بھی جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ یہ آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ عالم ملکوت کی چیزوں کو دیکھ سکے، اس جہان کی چیزوں کو دیکھنے کی طاقت اس آنکھ کے اندر نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اگلے جہان میں موجود ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتی، ان کا ادراک وہاں پہنچ کر ہی ہوگا۔ اب تو صرف آسمان نظر آتا ہے، مگر قیامت والے دن اوپر کی تمام اشیاء نظر آئیں گی، اوپر کے تمام پردے کھول دیے جائیں گے، عرش الہی نظر آ جائے گا، جن اور فرشتے بھی نظر آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری مادی نظریں اور دماغ اگلے جہان کی چیزوں کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔